اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا تھا کہ میں پوری داستان کربلا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ ہم جیسے جو بہت سے طالب علم ہیں مجھے جاننا چاہتے ہیں کہ کربلا کے مقام میں کیا کیا اور کب کب اور کیسے کیسے ہوا۔ انشاءاللہ تو میں آپ کے ساتھ پورا شیئر کروں گی۔ اچھا، ہم نے کل جو ہے کہاں سے کیا تھا؟ 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے نکلے اور پھر مکہ پہنچے۔ مکہ سے پھر کوفہ کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن کوفہ نہیں گئے اور بالآخر حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ کربلا کے مقام میں پہنچ گیا۔ اب 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا پہنچ گئے امام حسین، لیکن یزیدی قوم جو تھی اس کی کربلا آمد جاری تھی۔ جب 2 محرم الحرام 61 ہجری کو جب کربلا پہنچے تو دن گزرتے گئے، 2 محرم، 3 محرم، 4، 5، 6 اور 7 محرم۔ 7 محرم الحرام کی تاریخ آئی اور 7 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا کہ پانی بند ہو گیا، پانی ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ ظلم میں ایک اور اضافہ ہو گیا تھا۔ 7 محرم الحرام کا بھی دن گزر گیا، پھر 8 محرم کا بھی گزر گیا اور 9 محرم، پھر 9 محرم کی تاریخ آئی۔ یہ شب عاشورہ کا دن تھا۔ اس دن حضرت حر کا جو آپ نے واقعہ جو ہے وہ پہلے سنا تھا کہ حر نے کیسے امام حسین کا راستہ جو ہے وہ روکا تھا۔ تو اس دن شب عاشورہ کے دن جو یزیدی قوم تھا، یزیدی قوم کی جو مخالف قوم کے کیمپس لگے ہوئے تھے، ان کیمپس میں جو حر تھا، حر بڑا پریشان یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا اس کے ساتھ تھا، تو اس نے حر سے کہا، بابا جان کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کیوں ہے؟ کس وجہ سے پریشانی ہے؟ وہاں 72 کا لشکر ہے، پانی بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، اور یہاں ہزاروں کا لشکر ہے، پانی ہے، تعداد ہے، مسلح ہے، فوج ہے، تو پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جب حر کے بیٹے نے جب حر سے پوچھا کہ مسئلہ کس بات کی، پریشانی کس بات کی ہے، تو حر نے کہا کہ مجھے فاطمہ الزہرا سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ تو روایت آپ کو یاد ہوگی کہ کل میں نے اس میں بتایا تھا کہ کس طرح حر نے راستہ روکا تھا، اور جب امام حسین نے جب غصے میں یہ جملہ کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو حر نے جواباً کیا کہا تھا؟ حر نے کہا تھا کہ آپ نے تو یہ بات کہتی ہے، لیکن اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کے منہ پہ یہ بات پلٹاتا، لیکن میں آپ کو یہ بات کچھ ایسا ویسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ تو اسی عزت کی بنا پر اس کو ایک خوف تھا، ایک احترام تھا اس کے اندر۔ تو پھر جب حر کے بیٹے نے کہا کہ بابا پریشانی کس بات کی ہے؟ وہاں 72 کا لشکر ہے اور یہاں ہزاروں کا لشکر ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ تو پھر حر نے کہا کہ بیٹا تجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں تیرے کانوں میں نہیں آ رہی؟ 7 محرم الحرام سے بچے پیاسے بھوکے ہیں، عرب کا صحرا ہے، تپتی ریت ہے، تپتی دھوپ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پانی کی کوزیں لے کر پھر رہے ہیں کہ شاید کوئی پانی پلاتی، شاید کہیں پانی کی سبیل ہو جائے۔ بچے چلاتے ہیں کہ ہائے پیاس ہمیں ماری جا رہی ہے، ہائے پیاس ہمیں قتل کیا جا رہی ہے۔ تو حر کے بیٹے نے کہا کہ بابا ارادہ کیا ہے؟ حر نے کہا بیٹا میں اب صبح لشکر حسینی میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ جب حر کے آس پاس کے لوگوں کو پتہ لگا کہ حر نے یہ فیصلہ کیا تو وہ اس کے پاس آئے اور اسے سمجھایا، حر دیکھ یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ نقصان کا فیصلہ ہے، اگر تو اس کیمپ سے نکلا تو یہ تو تجھے چھوڑے گی نہیں، لیکن اگر تو حسین کے پاس گیا تو تو جانتا ہے کہ تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا، تو نے خود ہی تو کیا حسین کے ساتھ، تو حسین بھی اگر تجھے معاف نہیں کرے تو تو کہاں کا رہے گا؟ تو حر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنے سخی ہیں۔ شب عاشورہ کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک رات کی مہلت لی نہیں تھی بلکہ دی تھی، ان کے لیے بھی
اور اپنے لوگوں کے لیے بھی کہ ایک بار سوچ لو تم کرنے کیا جا رہے ہو. اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر لیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری یہ رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر گزر جائے. شام ہوتے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک خطاب کیا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو میری طرف سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میری طرف سے تم لوگ کھلی چھوٹ ہے کہ تم لوگ جا سکتے ہو. اور روایت میں آتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے چراغ کو بجھا دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ میرا سامنا نہیں کر سکتے، اگر تم لوگ میرے سامنے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے تو تم لوگ اس اندھیرے میں نکل جاؤ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب چراغ کو جلایا تو تمام صحابہ نے اپنے گلوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھیں اور کہا کہ یا حسین آپ نے ہی ہمیں کہا تھا، اور اگر آپ کہیں تو ہم اپنی گردیں اسی وقت تلوار سے اڑا دیں، لیکن ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والے. دیکھیں کربلا کی مائیں بھی ایسی تھیں کہ وہ اپنے بیٹے کو تیار کرنی تھی کہ حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. آپ داستان کو آگے بڑھاتے ہیں. شب عاشورہ گزر گیا، یوم عاشورہ آ گیا جس دن جنگ ہونی تھی. اب کیا ہوا کہ جو حور تھا اس نے ایک کیمپ سے نکل کر دوسرے کیمپ پہ جانا تھا، مطلب اپنے مخالف کیمپ سے نکل کر لشکر حسینی کی طرف جانا تھا. تو اب حور نے کیا کیا کہ حور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بنوا دیا اور اس کو شرمندگی کی تھی کہ وہ حسین کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے اپنے چہرے پر عبا کا دامن جو ہے وہ ڈال دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیمپ سے نکلتا ہے تو ایک موومنٹ ہوتی ہے. تو جب حسین کے کیمپ سے جب دیکھتے ہیں لوگ کہ مخالف جو کیمپ سے ان میں سے ایک نکل کر آ رہا ہے تو وہ سب تیار ہو جاتے ہیں کہ پتہ کون سا انداز کس لیے آ رہے ہیں. جنگ کے لیے اگر آ رہے ہوئے تو وہ سب تیار کھڑے ہوئے تھے، تلواریں اٹھا کر وہ سب کھڑے ہوئے تھے. تو جب قریب اب حور یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر تو عبا کا دامن اس نے چڑھایا ہوا تھا، لیکن اس کا جو ساتھ جوان بیٹا تھا اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور وہ اس کو لے کر جا رہا تھا. تو جب وہ لشکر حسینی کے پاس پہنچے تو ادھر سے حسین کے قافلے نے ان کو دیکھا کہ یہ تو حور ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مہمان حور آ رہا ہے. تو اتنا کہنا تھا کہ یہاں سے عباس، یہاں سے علی اکبر، یہاں سے قاسم سب نکلے حور کو لینے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حور ہمارا مہمان. حور تو وہ تھا جس کی وجہ سے وہ پیاسے بیٹھے ہوئے تھے، حور تو وہ تھا جس کی وجہ سے وہ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے. یہ نہیں پوچھا کسی نے، سب اس کو لینے چلے. تو جب قریب آئے تو حور کا بیٹا جو تھا وہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا. حور تو نہیں دیکھ رہا تھا، حور تو حور کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ دامن ہوا تھا تو وہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو حور کا بیٹا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. تو حور کے بیٹے نے کہا کہ اللہ اکبر، ابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، شرمندگی کے مارے آگے بڑھا نہیں جا رہا. کہا کیوں بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بابا شبیہ محمد علی اکبر آپ کو خود اپنے گھوڑے سے اتر کر لینے آ رہے ہیں. سب تھوڑے قدم انہوں نے آگے بڑھائے. تو پھر حور کے بیٹے نے کہا بابا اب تو بہت شرمندگی ہو رہی ہے، اب تو چلا نہیں جا رہا. تو حور نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا بیٹا، اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بابا قمر بنی ہاشم حضرت عباس آپ کو لینے آ رہے ہیں. تو جب تھوڑے قدم اور آگے بڑھے تو 2 بار تکبیرات پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا اب تو نہیں آگے بڑھا جا رہا ہے، اب تو بہت شرمندگی ہو رہی ہے. تو حور نے کہا کیوں بیٹا، کس لیے؟ تو حور کے بیٹے نے کہا بابا زہرا کا لاڈلا آپ کو خود لینے آ رہا ہے. تو حور نے کہا کہ بیٹا بس مجھے اتنا بتا دو کہ حضرت امام حسین کے
قدم کس طرف ہے میں اسی طرف ان کے قدموں پر گھوڑے سے گر جاؤں گا۔ تو جب ان کے بیٹے نے حضرت امام حسین کی سمت بتائی تو حور وہیں ان کے قدموں میں گر گیا اور بس اس نے ایک جملہ کہا، بس ایک جملہ کہا، اور وہ کیا تھا کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو حضرت اب دیکھیں جو معاف کرنے والا ہوتا ہے نا وہ کچھ تو بولتا ہے، کچھ تو کہتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا، تجھے کیا پڑی تھی یہ کرنے کی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں بولا۔ انہوں نے کہا اے بھائی حر، اخی کا لفظ استعمال کیا، بھائی کا لفظ استعمال کیا، اے بھائی حر ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حسین کا یہ کہنا تھا کہ قاسم جو حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن کا بیٹا تھا، اس نے حر کو چچا کہہ کر بلایا، اور علی اکبر اور محمد جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن کے بیٹے، انہوں نے حر کو ماموں کہہ کر بلایا۔ امام حسین نے پوچھا کہ حر تم یہ ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو حر نے کہا کہ یا امام حسین رضی اللہ عنہ یہ ہاتھ بہت خطا کار ہیں، ان ہاتھوں نے گستاخی کی تھی آپ کے گھوڑے کے لگام کو پکڑنے کی، ان ہاتھوں کو کاٹ دیجئے یا حسین، یہ بہت خطا کار ہاتھ ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افسوس۔ حر نے کہا افسوس کیوں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حر تو ہمارا مہمان بن کر آیا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ ہم تیری توازن کر سکیں۔ دیکھیں حر وہ تھا جس کی وجہ سے وہ پیاسے تھے، بھوکے تھے، حر کی وجہ سے تھی۔ بہرحال اسے مختصر کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں کہ پھر حضرت امام حسین نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو اپنے خیمے میں لے گئے۔ اب دیکھیں منظر بدل گیا، حر جو تھا وہ کل دشمن تھا، اور آج اس کے دل میں جو حضرت فاطمہ الزہرا کا احترام تھا، اس کی عوض سے حر ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا، ایک رات میں اس نے جنت پا لی۔ سبحان اللہ۔ داستان آگے بڑھاتے ہیں۔ یوم عاشورہ کا یہ دن ہے، سب اصحاب باری باری کر کے گئے، جنگ کی، لڑے، قربان ہوئے۔ اب حر بھی روانہ ہو گئے، مقتل پہنچے، جہاد کیا، لڑے، بہت سے دشمنان کو جانم واصل کیا، اور یہاں تک کہ حر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے تو امام حسین ان کے پاس پہنچ گئے۔ امام حسین نے آ کر ان کے سر کے زخموں کو صاف کیا، ان کے سر پر رومال باندھا، حر کو سینے سے لگایا اور حر کو خیمے میں لے آئے۔ جب خیمے میں لائے گیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے حر پر ایسے گریا کیا جیسے کوئی بہن اپنے بھائی پر گریا کرتی ہے، تو حر بھی شہید ہو گئے۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے زخموں پر رومال باندھنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سرور نے اٹھائی سب ساتھیوں کی لاشیں، شبیر تیرا لاشا کون اٹھائے گا؟ داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جیسے کہ یوم عاشورہ کا دن جاری ہے، تمام اصحاب کی شہادتیں ہو رہی ہیں، حر کا واقعہ آپ نے سنا، حر کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد اب باری آتی ہے حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی۔ تو پہلے کون شہید ہوا؟ حضرت امام حسین کا اپنا بیٹا علی اکبر کی شہادت کی باری ہوئی۔ تو جب علی اکبر نے اپنے گھر والوں سے کو الوداع کہا اور روانہ ہوئے کہ علی اکبر کو آوازیں آئیں چلنے کے پیچھے سے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے آ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ بابا آپ کیوں آئے؟ میں نے تو ابھی آپ کو الوداع کہا ہے، ابھی میں کہہ کر آیا ہوں، تو آپ میرے پیچھے کیوں آئے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تجھ جیسا کوئی تیرا بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ اس کو الوداع کہنا کتنا مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر علی اکبر کو
حضرت حسین نے اللہ کے حوالے کیا اور ان کو وہاں سے رخصت کیا. تو اسی طرح حضرت علی اکبر لڑے، جنگ لڑے اور زخمی ہو کر، زخم سے چور ہو کر زمین پر گر گئے، گھوڑے سے گر گئے. تو حضرت امام حسین ان کے پاس آئے اور علی اکبر نے ایک ہی جملہ کہا کہ بابا پیاس ماری جا رہی ہے. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا ایک کام کرو، اپنی زبان میری زبان کے ساتھ لگا لو. تو علی اکبر نے اپنے بابا کے کہنے کے مطابق کام کیا. تو پھر گھبرا کر کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. اب ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سینے سے جب تیر کو نکالا، کھینچا، تو روایت ہیں کہ علی اکبر کے سینے سے ان کا کلیجہ بھی باہر آ گیا تیر کے ساتھ. اسی طرح علی اکبر بھی چلے گئے. علی اکبر کی شہادت اس طرح ہو. اب تمام شہادتیں تفصیل سے بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، مختصراً آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیسے کیسے شہادتیں. پھر اس کے بعد جو دوسری شہادت تھی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی باری آئی. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت تھی جن کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا. کربلا میں 2 شہادتیں ایسی ہوئی تھی جن کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا ہے. ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کی اور دوسری قاسم رضی اللہ عنہ کی. اب حضرت قاسم کی شہادت ایسی ہوئی تھی کہ ان کے جسم میں ابھی جان تھی جب ان کی جان گھوڑوں سے پامال کی گئی تھی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی لاش کو گٹھری میں بند کر کے لائے تھے. تو اس طرح حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی. اب باری آئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کی. سکینہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی، ان کے سفارش پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ دریا پر پانی لینے گئے اور اسی وقت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سکینہ تمہاری سفارش پر میں عباس کو تو بھیج رہا ہوں، لیکن کل جب تماچے پڑیں گے تو یہ چچا عباس بہت یاد آئے گا. تو جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ دریا پر پانی لینے گئے، وہاں سے پانی بھرا اور جب خیموں کی طرف جانے لگے، روانہ ہوئے، تو وہاں سے تیروں کی برسات ہوئی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بازو کٹا، دوسرا بازو بھی کٹا اور وہ زمین پر گر گئے، شہید ہو گئے. آج بھی کربلا میں 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر کربلا میں آج بھی 2 مقام ایسے ہیں. مطلب عباس کا روزہ تو ایک الگ مقام پر ہے، لیکن 2 مقام ایسے ہیں کفے عباس جن کو کہا جاتا ہے. اب کیا مطلب مقام روزہ ایک الگ جگہ پر ہے، لیکن کفے عباس کون سا مقام ہے؟ کفے عباس وہ مقام ہے جہاں پر ایک جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بازو ہے اور دوسرے مقام پر ان کا دوسرا بازو ہے. اس کو ہم کفے عباس کہتے ہیں اور وہاں پر لوگ باقاعدہ جاتے ہیں. اب زینب الکبریٰ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ان کا بیٹا اون محمد بھی شہید ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں آئی اور شکر کے سجدے بھی گر گئی، یہاں تک کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے. حضرت امام حسین نے 6 ماہ کا بچہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ان کے سامنے لایا اور ان سے کہا، دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس سے کیا خطا ہوئی ہے؟ اس کو تو پانی پلا دو. اب اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اس کو پانی پلا دو. یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے کہا، اگر تم سوچ رہے ہو کہ اس بچے کو پانی پلانے کے واسطے میں بھی پانی پی لوں گا، تو ایسا نہیں ہے. اس بچے کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں، تم اسے پانی پلا دو، پھر میں اسے اٹھا لوں گا.
تو حضرت امام حسین نے ایک عجیب کام کیا کہ حضرت امام حسین نے اس بچے کو تپتی ریت میں رکھ دیا، دھوپ میں رکھ دیا، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی پانی نہیں پلایا۔ آپ نے بچے کو اٹھایا اور کہا، علی اصغر، ان ظالموں کو میری بات، اگر ان کو میری بات پہ یقین نہیں ہے نا تو تم ان کو خود اپنی زبان سے یہ بات بتا دو۔ 6 ماہ کے بچے نے اپنی سوکھی زبان کو ہلایا، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی پانی نہیں پلایا۔ اور پھر جب تیر کی باری آئی تو وہ تیر باز بہت ماہر مانا جاتا تھا، بہت اچھا ماہر تیر باز مانا جاتا تھا۔ اسے سب کہہ رہے تھے کہ تم تیر چلاؤ، تم تیر کیوں نہیں چلا رہے، تم نے تو بڑے بڑوں کو مارا ہے، تو یہ تو 6 ماہ کا بچہ، اس کو تم نہیں مار پا رہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جب تیر مارنے کے لیے نشانہ رکھتا ہوں نا تو اس بچے کے سامنے ایک جیسے پردہ اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی عورت ہے جو خیمے کا پردہ اٹھا رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو نہ مارنا، اس بچے کو نہ مارنا۔ تو اچانک سے جب اس نے تیر چلایا تو وہ علی اصغر کے سینے پہ جا کے لگا اور وہیں علی اصغر دم توڑ گئے، وہیں پر علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ اب حسین کو الوداع کرنے والا، سواری پر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کو تو حسین نے بٹھایا تھا، سب کو الوداع حسین نے کیا تھا، لیکن حسین کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ان کو الوداع کیا۔ بھی وہ روانہ ہو رہے تھے کہ بی بی سکینہ جو حضرت امام حسین کی بیٹی ہے وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ بابا ایک دفعہ میرے سر میں اس طرح کا ہاتھ رکھ دیجیے جیسے کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے اس کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا کہ دنیا کا کوئی واحد باپ ہوگا جو اس طرح اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ شاید حسین کو پتا تھا کہ دوبارہ یہ ہاتھ سر پر نہیں بلکہ رخسار پر ہوں گے۔ تو اب حسین رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں گئے۔ اب انہوں نے ایسی لڑائی کی اور کہا حسین مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے۔ ارے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن سے بھوکا ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے۔ ارے تم نے میرا عباس شہید کر دیا، ارے تم نے میرا علی اکبر شہید کر دیا، تم نے میرے علی اصغر کو قتل کر دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حسین مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے۔ یہاں پر ایک اکیلا واحد انسان جو ہزاروں کے لشکر سے جنگ کر ہے اور اس لشکر میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور حسین سے جنگ کرے۔ تو اسی طرح حجت تمام ہوئی۔ ایسا موقع آیا کہ یزید کی فوج پلٹ گئی، مڑ گئی، پیچھے ہو گئی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ فوجیں پلٹ گئی ہیں تو حسین نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی۔ تو بس یہ کرنا تھا، جو پلٹی ہوئی فوجیں تھی وہ دوبارہ آئیں اور انہوں نے حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا۔ اب جن کے پاس تلوار تھی انہوں نے تلوار سے حملہ کیا، جن کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزے کا استعمال کیا، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے کربلا سے پتھر اٹھائے اور مارے۔ حسین زخمی ہوتے چلے گئے۔ حرملہ نے ایک تیر اس انداز سے مارا کہ وہ حسین کے سینے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ حسین نے پشت سے پیچھے سے وہ تیر نکالا، زخموں سے چور تھے حسین، لیکن حسین نے پھر بھی عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کا وقت ہے، شبیر کی آتی ہے صدا، چور زخموں سے ہے بدن میرا اماں، آغوش میں مجھ کو چھپا لے اماں۔
ارے دھوپ ہے، اپنی ابا آن کے ڈالو اماں، تپتی ریت پہ گرتا ہوں، سنبھالو مجھے آ کر اماں۔ اب فوج میں تذبذب تھا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کر دیکھے۔ ایک ظالم تھا، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ اچھا یہ معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے، تو ایک کام کرو، میں ایک ترغیب دیتا ہوں، ایک کام کرو کہ گھوڑوں کو بلاؤ اور خیموں کی طرف گھوڑوں کا رخ موڑ دو۔ خیموں میں بیبیاں ہیں، اگر حسین زندہ ہوا تو ہلے گا، حرکت کرے گا تو اس سے پتہ لگ جائے گا۔ تو اسی طرح کیا گیا، جب گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف موڑا گیا تو حسین نے حرکت کی۔ حسین نے کہا، اے فوج بے حیا، حسین زندہ ہے، خیموں کی طرف منہ مت کرنا۔ اتنے میں ایک ظالم نے تیر چلایا اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر لگا اور کربلا میں صدا بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ جو حسین رضی اللہ عنہ کی بہن تھی وہ یہ سب منظر ایک ٹیلے پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام ٹیلہ زینب کے نام سے مشہور ہے، جو باقاعدہ لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کے بعد جب ان کی سواری خیموں میں واپس گئی تو بی بی سکینہ جو سامنے کھڑی تھی اور زلجنا سے کہا، زلجنا بس مجھے اتنا بتا دو کہ میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا شہید کر دیا۔ حسین امیر بھی تھے، نوجوان جنت کا سردار امیر نہیں ہوگا تو کون ہوگا، لیکن اس اعتبار سے حسین غریب بھی تھے۔ رقم کیا ہے راوی نے یہ درد منظر، چلے والا تھا حسین پہ جستم یہ خنجر۔ بہن زینب سے کھڑی تھی آگے حسین کی دختر، کہا شمر سے غریب نہیں رو کر استم، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ جائے ظالم، ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ کھڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کہا شمر سے کسی نے، قریب جا کر پھر دی شمر نے یہ ہنس کے صدا۔ اللہ اکبر، وہ دیکھو مقتل میں آ گئی ہے ثانیہ زہرا۔ یہ سننا تھا کہ شاہ دلگیر اٹھ کر بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کر بیٹھ گئے، یہ کہہ کر آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر۔ عجیب بے ادبی شمر نے کی آ کر، ذرا سی بھی مروت نہ دکھائی ظالم نے، ارے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے۔ عجب طرح سے ستم گھر کر رہا تھا یہ ستم، کبھی حسین کے زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، پکڑ کر رشے مبارک بھی ہنسا ظالم، اٹایا بالوں کو خنجر سے ظالم شمر نے ایک دم۔ کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر، حسین شہید ہو گئے۔ اب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی، کربلا ابھی جاری ہے، ایک نئی کربلا شروع ہوگی جس میں گھرانہ اہل بیت کے الفاظ جو ہوں گے اس کربلا سے بھی سخت ہوں گے۔ جو میں نے کل کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پارٹ 1 کا، وہ بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی اس کو بھی دیکھیں، فل دیکھیں، اور سیکنڈ پارٹ کو بھی فل دیکھیں تاکہ آپ کو اس پورے واقعے کی سمجھ آئے، اور انشاءاللہ آپ کے جو اس کے بارے میں کنفیوژن ہے، اگر کسی کو نہیں پتا کہ اس جو محرم الحرام تھا اس میں یہ واقعہ ہوا تھا اور کربلا کے مقام پر کیا ہوا تھا نہیں پتا، تو کائنڈلی میری پارٹ 1 کی بھی ویڈیو کو، پارٹ 2 کی بھی ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ اور پارٹ 3 کا آپ نے ضرور ویٹ کرنا ہے، پارٹ 3 بھی انشاءاللہ لاؤں گی۔
تھینک یو سو مچ. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے گا, کمنٹ کریں, مجھے بتائیں کہ ویڈیو آپ کیسی لگی, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما